یہ دعا کر سکتے ہیں وزیر اعظم کو ایسا لگنا بند ہو جائے، کیونکہ جب انہیں ایسا لگے گا خدا نہ کرے ہمارے بل بڑھتے چلے جائیں گے۔ خیر، تنخواہ دار افراد جو ہیں وہی ہمیشہ سے وکٹم رہے ہیں، کیونکہ وہ باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں اور باقاعدگی سے ٹیکس دینے والا یہ طبقہ ہے۔ گزشتہ سال تنخواہ دار طبقے نے 264.3 ارب روپے ٹیکس دیا۔ ٹیکس کی رقم پچھلے سال کے مقابلے میں 40% زیادہ آئی، اور اب ایک مرتبہ پھر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ ہمارے اوپر، اس کے علاوہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کا بوجھ ہمارے اوپر، اور اس طرح سے تنخواہ دار طبقہ اپنی تنخواہ اس لیے کماتا ہے کہ وہ حکومت کو ٹیکس ادا کر سکے۔ لیکن دوسری جانب 5 شعبے ایسے ہیں جہاں پہ سالانہ 956 ارب روپے ٹیکس چوری کا الزام بھی ہے۔ ٹیکس چوری کا الزام ریئل اسٹیٹ سیکٹر 500 ارب روپے، تمباکو سگریٹ 240 ارب روپے، ٹائر گاڑیوں کے انجن آئل 106 ارب روپے، دواساز کمپنیاں 56 ارب روپے، چائے کی پتی 45 ارب روپے، ان پر اتنا الزام ہے۔ تو یہ کچھ ادارے ہیں یا سیکٹر ہے جہاں پہ کچھ الزامات بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم ورلڈ بینک کی بات کریں تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، ورلڈ بینک نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کے معاشی مسائل کی بڑی کچھ وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل ناکام ہو چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آمدن سے زیادہ اخراجات کر رہا ہے، پاکستان برآمدات سے زائد درآمدات کر رہا ہے، موجودہ بجلی کی پیداوار کا نظام بہت زیادہ منافع کما رہا ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں بد انتظامی سے نقصانات بھی بڑھ رہے ہیں، پاکستان کو انسانی وسائل جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے، بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ 25 لاکھ افراد غربت کا شکار ہوئے ہیں، اور غربت کی شرح 6.3% سے بڑھ کر 12.2% ہو گئی ہے۔ ٹیکس آمدن میں پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے۔ پاکستان ٹیکس ریفارمز لے کر آتا ہے تو معاشی بحالی ممکن ہے، انسانی وسائل کو بہتر بنانا ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، اپنے لوگوں میں سرمایہ کاری سے پاکستان کا مستقبل بدلے گا۔ سالانہ ٹیکس 7.2 کی بجائے 14 سے 15 کھرب روپے وصولی ہو سکتی ہے۔ امیر طبقے پر ٹیکس استثنا ختم اور سیلز ٹیکس پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ پاکستان تمباکو سمیت سماجی طور پر نقصان دہ اشیاء پر ٹیکس بڑھائے، ریل اسٹیٹ اور زراعت پر ٹیکس لگایا جائے۔ تو یہ ہمیں کچھ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور بتایا گیا اور مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ دل سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر پر آپ ٹیکس لگا دیں، تمباکو کی جو صنعت ہے اس پر بھی ٹیکس لگا دیں، اور اس کے علاوہ باقی جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں ان پر قابو پائیں، لوگوں پر سرمایہ کاری کریں۔ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے ہم تو بیرون ملک سے سرمایہ کاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیر